نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں مل بیٹھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو وقت دیا ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ وقت ہمیں ملا ہے کہ یہاں پر ہم تیاری کریں اور تیار ہو کے اپنے اصلی گھر یعنی جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر کہا نا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم ان کو زمین کی حکومت دیں گے، سبحان اللہ، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسے کہ حکومتیں دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت اس بندے سے وعدہ کر رہے ہیں جو ایمان لایا اور جس نے اچھے کام کیے، اعمال صالحہ کیے، اللہ رب العزت اس کا سٹیٹس بہت اونچا کریں گے، ہر کوئی اس کی رسپیکٹ کرے گا، ہر کوئی اس کی قدر کرے گا، ہر کوئی اس کا ادب کرے گا۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو ایمان لائے اور پھر اعمال صالحہ کرے۔ اب ہم ساری ایمان تو لائے ہوئے ہیں الحمدللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ جو ہے نیک اعمال ہیں اس میں کمزور ہیں۔ اب دن میں 5 وقت اللہ رب العزت کی طرف سے بلایا جاتا ہے کہ آؤ، اور یہ سب سے بڑا عمل صالح ہے، سب سے بڑا نیک عمل ہے، لیکن ہم اس میں سستی کرتے ہیں، اتنی تیزی سے نہیں جاتے۔ بعض تو ایسے بھی ہیں جو 5 وقت تو کیا 5 دن تک انہیں نہیں خیال ہوتا کہ اللہ کا ایک منادی، اللہ کا اعلان کرنے والا مجھے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور ایسی طرف آواز دے رہا ہے کہ جہاں میرے لیے کامیابی ہے، میرے لیے کامرانی ہے، میرے لیے اونچا مقام ہے، تو وہ ایک بار تو کیا کئی دن گزر جاتے ہیں، تو یہ عمل صالح کرنے کا، نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ہاتھ آتا ان کے اور توفیق نہیں ملتی۔ یہاں پر علماء یوں فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں 5 بار جب اللہ اپنی طرف بلاتا ہے اور بندہ نہیں جاتا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں گئی یا میں نے وقت نہیں نکالا یا مجھے فرصت نہیں ملی، بلکہ اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ غلط کام کر کر کے اپنے آپ کو اس حد تک گناہوں میں اپنے آپ کو بھر لیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں لبڑ لیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں اس قدر ڈال لیا ہے، وہ اللہ کی اس قدر نافرمان ہو چکی ہے یا اللہ کا اس قدر وہ ناراضگی کا مستحق بندہ ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کے دربار میں کوئی آئے اور یہ اللہ کے دروازے پر آئے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو یا اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کرے۔ اللہ نہیں چاہتے، ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، یہ تو اللہ کی پسند ہے
جو اللہ رب العزت اپنی طرف کسی کو لے کے آتے ہیں، جب اذان ہو اور آپ فوراً سے اس چیز کے لیے تیار ہو جائیے کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ ایک عام انسان آواز دے تو ہم بھاگے بھاگے جاتے ہیں، اور اللہ جو سب کچھ دینے والا ہے اور دے کر خود کہتا ہے کہ جتنا میں نے دیا ہے اگر اس کی تم گنتی کرو نا تو تم گن نہیں سکتے، اتنا کچھ میں نے دیا ہے۔ انسان کی جو چاہت تھی وہ بھی دیا، جو نہیں چاہتا تھا وہ بھی دیا، جو ضرورت تھا وہ بھی دیا، جس کی ضرورت فی الوقت نہیں تھی وہ بھی دیا، سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ بعض اوقات انسان کو دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ چیز ہمیں ملے، وہ اسی پل مل بھی جاتی ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، ساری نعمتیں دینے والا ہے۔ تو وہ اللہ جو سب کچھ دینے والا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق کیوں نہیں دے رہا؟ اور جیسے ہی اس کی طرف سے ندا آئے، جیسے ہی اس کی طرف سے آواز آئے، فوراً اٹھنا چاہیے کہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے پکار آئی ہے، میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے اور ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے بلایا ہے، عبادت جو ہماری خاص کر کے نماز ہماری عبادت ہے، اس کی طرف اللہ رب العزت نے ہمیں کسی کے ذریعے آواز دلائی ہے، اور ایک بار نہیں، دن میں 5 بار۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم ایمان تو لائے ہوئے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم اعمال صالحہ نہیں کرتے، نیک اعمال نہیں کرتے، تو پھر اس کا کیا اثر ہے؟ کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو ہم اتنا اونچا درجہ دیں گے، یہاں تک کہ وہ اسے بادشاہی تک دے دیں گے۔ ایک ماں اگر نیک عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے دل میں اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ بٹھا دیتے ہیں، بہت زیادہ محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ ماں کو ایسا مانتے ہیں بچے جیسے وقت کے بادشاہ کو جانا اور مانا جاتا ہے۔ ہر بات ماں کی مان رہے ہیں، ہر بات سن رہے ہیں، ماں کا بہت ادب کر رہے ہیں، ہر وقت خیال رکھ رہے ہیں۔ یہی حال والد کا ہے، یہی حال استاذ کا ہے، یہی گھر میں بڑے کا ہے۔ تو کوئی انسان بھی اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایمان کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کو بادشاہت عطا کریں گے، کیونکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی بادشاہیاں دی ہیں۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو کتنے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے درجے دیے، بہت اونچے مقام عطا کیے۔ کب عطا کیے؟ جب ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے۔ آپ دیکھیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری ہے، تو ایمان کے ساتھ ساتھ وہ کتنے نیک اعمال کیا کرتی تھی۔ نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ کی خادمہ ذکر کرتی ہے کہ وہ ان کے ہاں برسوں انہوں نے خدمت کی ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رابعہ کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، دن میں انہیں بغیر روزے کی نہیں دیکھا، سوائے جو بڑی عید اور چھوٹی عید کے روزے چھوڑے جاتے ہیں، اس کے سوا، یعنی بڑی عید والا دن جو 3 دن ہوتے ہیں ایام تشریق کے، یا پھر چھوٹی عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے، اس کے علاوہ حضرت رابعہ بصریہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھی۔ اور صدقات کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، روزہ کھولنے کے لیے تھوڑی سی روٹی پڑی ہوئی ہے تو باہر مانگنے والا آتا ہے تو وہ تک دے دیتی ہے، اور اپنے پاس صرف 2 لباس تھے، مانگنے والی کوئی آ گئی تو اسے اپنا ایک لباس تک دے دیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی ایسی نیک خاتون ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے بعد اتنے اعمال صالحہ کیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیسی حکومت عطا کی کہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں وہ زندہ ہیں، اور لوگ ان کی اچھائیاں اور ان کی نیکیوں کو یاد کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، کہ ایسے لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی
تو ہم ان کو حکومت بھی دیں گے اور ہم ان لوگوں کو ان کے لیے دین کو ہم پسند کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جنہوں نے بھی ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی انہیں حکومت بھی دی، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے دین کو پسند کیا، یعنی وہ لوگ اللہ رب العزت کے مذہب اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو سجاتے ہیں۔ ہم لوگ یوں سمجھتے اور کہتے ہیں نا کہ شاید ہم دنیا دار لوگ ہیں اور ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، ایک لڑکی کے لیے پردہ کرنا مشکل ہے، ایک عورت کے لیے دینداری اختیار کرنا مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہے، ہم کیوں نہیں اپنا رہے؟ اللہ معاف کرے، اللہ چاہ نہیں رہے۔ اور اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ اختیار کیے حکومت دینے کے بعد، ان کے لیے اپنی پسند کی چیز یعنی دین ان کو عطا کرنے کے بعد ان کی زندگی سے ہم خوف کو دور کر دیں گے، وہ کبھی نہیں ڈریں گے۔ آج ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کتنا ہمیں ڈر لگتا ہے، لوگوں سے ڈر لگتا ہے، محلے والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، غربت سے ڈر لگتا ہے، بیماریوں سے ڈر لگتا ہے، پریشانیوں سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن جب ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ڈر کو دور کر دیں گے۔ اور پھر سب سے بڑا ڈر ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ تو ایمان لانے والا انسان، اعمال صالحہ کرنے والا بندہ، اس کے لیے آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ بے خوف و خطر کر دیتے ہیں، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ اور پھر فرمایا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایسے لوگ خالص میری عبادت کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ بظاہر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے تو کرتے ہیں، اس میں تو کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو کچھ شرک ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اہل غیر کو وہ شرک کر رہے ہیں، یعنی وہ بظاہر انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کا شرک کیا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی تو دیکھے گا اور اچھا جانے گا، یعنی ہمارے اندر تھوڑا سا دکھاوا آ جاتا ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ہمارے اس کام کی کوئی تعریف کرے۔ تو یہ بھی ایک شرک ہے، اس کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں، یہاں تک کہ وضو تک کرنے لگے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، کسی کتاب کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، کوئی تلاوت پڑھنے لگے ہیں، کچھ بھی کرنے لگے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں سب سے پہلے نیت کریں، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک تمام اعمال جو ہے نا نیتوں پر ہے۔ ہم جب اپنی نیت اچھی کر لیں گے، ہم کہیں گے کہ یا اللہ آپ کے لیے ہے، تو چاہے اس کے بعد ہزاروں ہمیں خیال آتے رہے، ان خیالات کا کوئی بھی ہمارے اوپر، ہماری نیکی پر اثر نہیں پڑے گا، ہمارا وہ کام اللہ کے لیے ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کریں، اور اس کے بعد جیسے کہ ہم نے اس خوبصورت آیت میں، قرآن کی ہر آیت ہی بہت پیاری ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت بہت زبردست ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینے کے بعد اس پر ملنے والی اتنی زیادہ خوبیاں اور اتنے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ آپ دیکھیے عام بندہ ہمارے سے وعدہ کرتا ہے تو ہم اس وعدے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اپنے بارے میں فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہے گفتگو میں، بات میں؟ تو اس میں یہ اللہ کی باتیں ہیں قرآن کریم، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، کن سے؟ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو کتنا بڑا اور کتنا خوبصورت وعدہ ہے اس کا کہ ایمان لاؤ اور اچھے اعمال کرو، تو پھر دیکھو کیسے ہم آپ کو عزتیں دیتے ہیں، کیسے ہم آپ کو کامرانیاں دیتے ہیں، کتنے اونچے اور عالی مراتب ہم دیتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ایمان لا کر اور پھر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وتوفنا مع الأبرار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنا اس محفل میں قرآن کریم پڑھا گیا، سورہ یاسین پڑھی گئی، یا ہماری بہن بتا رہی تھی 1 مہینے تک قل شریف پڑھے گئے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے یا اللہ حضرت آدم سے لے کر امت مسلمہ کے آخری دنیا سے جانے والے انسان کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہوئے یا ارحم الراحمین اللہ، یا اللہ ہماری بچی مریم کی فیملی میں جو لوگ دنیا سے گئے ان کی یا اللہ روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، خصوصاً یا اللہ مریم کی دادو اور ان کی والدہ جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں اور بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیمار ہیں سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ تیرے ہاتھ اور اختیار میں ہے سب کچھ۔ اے اللہ آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں آپ نے ایمان اور نیک اعمال پر اتنی بڑی جزا کا وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں ایمان لانے والا بنا دے۔ یا اللہ علماء کہتے ہیں کہ ایمان والا اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مانتا ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اللہ ہمیں اپنی ماننے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرے ہر حکم کو ہم مانیں، اس پر یا اللہ عمل کریں، ہمیں عمل والا بنا۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر دکھ تکلیف کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ پورے وطن میں یا اللہ اتنی بے امنی ہے، بے روزگاری کی وجہ سے، شدت بھری مہنگائی کی وجہ سے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اور اس کے حلال کے ذریعے عطا فرما۔ اے اللہ بہت زیادہ مہنگائی جو ہو گئی ہے یا اللہ تاجروں پر رحم کر، یا اللہ وہ تیری مخلوق پر رحم کرے یا ارحم الراحمین اللہ۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کے خصوصاً ہمارے وطن عزیز میں یا اللہ باران رحمت برسا۔ یا اللہ رحمتوں بھری بارش عطا فرما۔ اے اللہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے کس قدر بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یا ارحم الراحمین اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ باران رحمت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، چرندوں اور پرندوں کی وجہ سے تیری وہ مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے، یا اس محفل میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے یا اللہ باران رحمت عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارا پورا ان میں حصہ عطا فرما۔ جتنی شرور سے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب کو تمام شرور سے پناہ نصیب فرما۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اہدی لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک
نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین، الحمد للہ۔